السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر بد بہت سخت چیز ہے، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ انسان کو قبر کے اندر اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ نظر بد کے حوالے سے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ صبح شام اپنے بچوں کو دم کرتے رہا کریں تاکہ ہمارے بچے نظر بد سے محفوظ رہ سکیں۔ نظر بد کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کسی عورت کی بھی ہو سکتی ہے، کسی مرد کی بھی لگ سکتی ہے، جانور کو ہو سکتی ہے، بچے کو ہو سکتی ہے، بڑے کو ہو سکتی ہے، آپ کے گھر کو ہو سکتی ہے، آپ کے کاروبار کو لگ سکتی ہے، اور اللہ نہ کرے اگر لگ جائے تو اس کے جو رزلٹ ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں۔ بعض دفعہ انسان کو نظر بد لگنے کی وجہ سے انسان کے جسم میں کئی ایک طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کچھ ایسی بیماریاں جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ نظر بد کی وجہ سے لگنے والی بیماریاں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسی بیماریاں جن کا اشارہ فرمایا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹی عمر کی بچی لڑکی آئی تو اس کے چہرے پر دانے نکلے ہوئے تھے، نیلے پیلے۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا تو فوراً حضور نبی کریم نے فرمایا اس بچی کو نظر بد ہے۔ ہماری جو نیو جنریشن ہے ان کے چہروں کا کیا حال ہے؟ ان کے چہروں کے اوپر نیلے پیلے کالے جو دانے ہیں، یہ بھی نظر بد ہو سکتی ہے۔ ظاہر اگر اس لحاظ سے ہمیں دیکھا جائے تو اگر آپ کے چہرہ بالکل ٹھیک ہے اور اچانک آپ کے چہرے کا بگاڑ شروع ہو گیا تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے چہرے کا جو حسن خراب ہو رہا ہے یا آپ کے چہرے کے اوپر غیر ضروری ایسے کیل مہاسے نکلنا شروع ہو گئے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ نظر بد ہو۔ آپ کسی سے اپنا دم کروائیں تاکہ یہ نظر بد زیادہ نہ پھیل جائے۔ دوسری بات، نظر بد لگنے کی وجہ سے دوسری بیماری کا جسم میں پیدا ہونا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی غذا بالکل ٹھیک ہوتی ہے، انسان میڈیسن بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن دن بدن کیا ہوتا ہے، انسان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک بچہ ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن دن بدن وہ بچہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نوجوان بالکل ٹھیک ہے لیکن دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو دیکھا بچوں کو وہ بڑے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسماء ہمارے بھتیجوں کو کیا ہوا ہے کہ کھانے پینے کی آپ کے گھر میں کمی ہے، یہ بچے کیوں اتنے زیادہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں؟ تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا تو ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں، بالکل خوراک ٹھیک چل رہی ہے۔ تو فرمایا پھر یہ کیا مسئلہ ہے، بچے اتنے زیادہ کمزور کیوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پھولوں کو، ان بچوں کو نظر بد بہت جلدی ہو جاتی ہے، اپنے بچوں کو دم کیا کرو۔ نظر بد کے حوالے سے تیسری اور بہت خطرناک چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ بعض دفعہ انسان کو نظر بد بہت اونچائی سے نیچے گرا دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، بعض دفعہ انسان کا کاروبار بالکل پھیل چکا ہوتا ہے، کسی حاسد کی نظر لگ جاتی ہے، اور یہ یاد رکھیے گا نظر حاسد کی لگتی ہے جو آپ کی عزت آپ کے کاروبار کو دیکھ کے جل جاتا ہے تو پھر کہتا ہے ہائے ایک ہی ہو گیا۔ یہ کوئی بھی چیز اچھی لگے ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ کی تعریف کے کلمات بولیں تو اس کو نظر بد نہیں ہوگی۔ نہیں منڈا کڈا سونا ہے، کہندی بڑی دکان چل دی ہے، ایندہ بڑا کاروبار ہے، بس وہ لے کے بہ جاندی ہیں۔ ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا کاروبار ہے، ماشاءاللہ آپ کا بیٹا خوبصورت ہے، ماشاءاللہ آپ کی گاڑی کتنی خوبصورت ہے، ماشاءاللہ آپ کا گھر بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ اس فیملی میں اتفاقی اتحاد ہے، پیار ہے۔ ایسی باتیں کرنی ہیں، ایسا نہیں دیکھنا، ایسا نہیں دیکھنا اس گھر میں سلوک کیوں ہے، اتفاق کیوں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونچی جگہ سے بعض دفعہ انسان نظر بد کی وجہ سے گر جاتا ہے۔
تو بعد دفعہ آپ نے دیکھا نہیں، انسان بالکل ٹھیک جا رہا ہے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا بازو ٹوٹ گیا۔ بعد دفعہ بچہ بالکل ٹھیک کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی عورت آتی ہے بچے کو دیکھتی ہے، بچہ رو نہیں رہا، ماں اپنے کام کر رہی ہے، تو کیا کہتی ہیں، نہیں تیرا منڈا تو روندا ہی نہیں۔ بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچانک وہ اس بچے کو چوٹ آ جاتی ہے، چہرے پہ چوٹ آ گئی، بازو پہ چوٹ آ گئی، بچہ گر جاتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ اس عورت کے جانے کے فوراً بعد بچے کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو کئی ایک علامات ہیں جو حدیث میں ملتی ہیں، اللہ کے نبی نے بتا دی۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسے معاملات ہیں، اپنے اوپر دم کیجیے، اپنے بچوں کو دم کریے۔ آج ہمارے جسموں میں جو بیماریاں داخل ہو چکی ہیں، ان میں زیادہ تر بیماریاں جو ہیں وہ نظر بد اور جادو کی وجہ سے ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے اندر قیامت کے نزدیک نظر بد اور جادو کی وجہ سے زیادہ اموات ہوں گی، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ تو دیکھ لیں وہ وقت آ چکا ہے، ہم لیبارٹری میں جاتے ہیں، اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو بیماری کوئی نہیں آتی، میڈیسن چل رہی ہے، ہسپتالوں کے دھکے کھا رہے ہیں۔ بعد دفعہ دم کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو دم کا رولا تھا۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آپ کا بچہ بیمار ہو، آپ کا جانور بیمار ہو، دوائی کھانے سے پہلے آج کل ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دم کرو۔ اب آپ دم سن لیں، درود پاک پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، آخری جو تینوں قل ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تین بار پڑھو۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء وذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک، یہ پڑھو۔ سورہ ملک کی جو پہلا پیج ہے اس میں ایک آیت مبارکہ ہے، فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتين ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، یہ 3 بار پڑھو۔ اور سورہ قلم کی آخری آیات جو ہیں وہ 3-4 وہ پڑھو، وہیں یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین، 29 پارے میں سورہ قلم کی آخری آیات ہیں۔ تو یہ چیزیں ساتھ آپ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ملا لیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو یہ آپ ایک دم بنائیں، ان کی ترتیب بنائیں، پینسل پکڑیں، آپ نے جو میں نے بتا دیا دم اس کی ترتیب بنائیں، پانی کے اوپر دم کریں، بچوں کو دم کریں، صبح شام اپنے جانوروں کو پانی پلائیں، ان کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کریں، بچوں کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کریں، ان کو دم کریں، اور انشاءاللہ نظر بد ختم ہو جائے گی۔ نظر بد کی وجہ سے علامات جو پیدا ہوئی ہیں جسم میں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ میری آخری گزارش آپ سے پھر یہی ہے کہ نظر بد جادو سے بھی خطرناک ہے۔ جادو کا ڈسا بچ جاتا ہے، لیکن جو نظر بد ہے یہ انسان کو چیر کے رکھ دیتی ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر وہ فرمان سچ ہوتا نظر آتا ہے کہ انسان کو قبر تک اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اپنے گھر، اپنے جانور، اپنی دکان، کاروبار، بزنس، نوکری کا ضرور انشاءاللہ اس قرآن پاک جو ہمارے لیے شفا ہے اس کے ذریعے اپنی حفاظت کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے بچوں کو دم بھی کریں گے اپنے گھر میں، اور اپنے آپ کو بھی آپ دم کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک آتی رہیں تو پھر اس چینل کو آپ کو سبسکرائب کرنا پڑے گا، بیل آئیکن پہ آل پہ پریس کرنا پڑے گا۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ میں جو بھی ویڈیو لے کے آؤں گا وہ آپ تک بآسانی سے پہنچ جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔